یہی الفاظ ابن دغنہ کے ہیں۔ کفار کا بڑا سربراہ تھا اور سردار تھا، حضرت صدیق اکبر کے لیے اس نے یہی الفاظ کہے۔ کفار سے تنگ آ گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام سے اجازت چاہیے کہ حضرت اب مشکل ہو گیا ہے، روانہ ہو گئے۔ راستے میں جا رہے ہیں، ابن دغنہ جو مشرکین کا سردار تھا کسی سفر پہ گیا ہوا تھا، اس کی واپسی ہو رہی تھی، راستے میں ملاقات ہو گئی۔ بھائی کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ بھائی مکے والوں نے بڑا تنگ کر دیا ہے، تکلیفوں پر تکلیفیں دیے جا رہے ہیں، کبھی مار رہے ہیں، کبھی چھین رہے ہیں، کبھی دھکے دے رہے ہیں، کبھی گالیاں ہو رہی ہیں، برداشت سے باہر ہے۔ اب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وطن کو، علاقے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہا یہ کیسی بات ہے؟ اس نے وہی الفاظ دہرائے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے لیے دہرائے کہ آپ کیسے جا رہے ہیں بھائی؟ انک لتصل الرحم، آپ تو لوگوں کو جوڑنے والے، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے، آپ کے پاس کوئی بندہ آ جائے آپ اس کے لیے قرض لے کر بھی اس کی ضرورت کو پورا کرنے والے، آپ تو مکہ کے سب سے بڑے سوشل ورکر ہیں، آپ کیسے مکہ کو چھوڑ کے جائیں گے؟ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ پکڑ لیا، واپس آیا، خانہ کعبے کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اعلان کیا اس نے کہ آج سے میں نے پناہ دی ہوئی ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اتنا بڑا سوشل ورکر ہمارے مکہ کے غریبوں کا سہارا ہے، وہ مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے، پھر ہمارے پاس بچے گا کیا؟ خالی نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے دین، ہم نے سمجھا ہے عبادت کرنے کا نام نہیں ہے، روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، یہ حقوق العباد بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے دین کا۔ ہماری دین کی ابتدا اسی سے ہو رہی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر گپ شپ کرنے سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ راستے میں مت کھڑا ہو، گپ شپ نہیں کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، گھر تو ہمارے مختصر ہیں، گھر میں تو بیٹھنے کی جگہ نہیں، اب لوگ ملنے آ جاتے ہیں، بندہ مجھ سے ملنے آ جاتا ہے تو لا محالہ گلی میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، باہر بیٹھنا پڑتا ہے، باہر کھڑا ہونا کے گپ شپ کرنی پڑتی ہے، بندے کو تو ہم گھر میں نہیں لے جا سکتے۔ صحابہ اکرام کے چھوٹے چھوٹے مکانات، آپ مدینہ شریف چلے جائیں، ہم صحابہ اکرام کی بستی دیکھی، سبحان اللہ، حیران ہو جاتا، ابھی بھی قائم دائم ہے، وہی دیواریں موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے کمرے، مشکل سے 2-3 بندے آدمی خالی سو سکتا ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے کمرے۔ کہا کہ حضرت اتنا تو انتظام نہیں ہے، بیٹھکیں ہمارے پاس نہیں ہیں، اب مہمان آ جاتا ہے ہمیں تو کھڑا ہونا پڑتا ہے راستے میں۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا راستے میں کھڑے ہوتے ہو تو راستے کا حق ادا کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی حضرت راستے کا حق کیا ہے؟ آپ بتا دیجئے، ہم راستے میں بیٹھ جاتے ہیں ضرورت کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے، آپ نے منع فرمایا، اب آپ اجازت دے رہے ہیں لیکن شرط کے ساتھ کہ راستے میں اگر تم نے بیٹھنا ہے، کوئی کام تمہیں پڑ جائے تو اس صورت میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ تو پہلی چیز ارشاد فرمائی غض البصر، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، نگاہوں کو نیچے رکھو۔ کسی کی ماں جا رہی ہے، کسی کی بہن جا رہی ہے، تیری نگاہیں نیچے ہونی چاہیے کہ یہاں پر لوگوں کے مکانات ہیں، لوگوں کی عزتیں ہیں، تیری آنکھ کسی کی عزت کی طرف نہ اڑ جائے۔ پہلا حق یہ ہے کہ راستے میں اگر تجھے بیٹھنا ہے تو تانک جھانک نہیں کرنی، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، غیر محرم کو نہیں دیکھنا۔ دوسری چیز وَكَفُّ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے میں بیٹھ کے کسی کو تکلیف نہیں دینا کہ بیچ راستے میں کھڑا ہوا ہے، بیچ راستے میں بیٹھا ہوا ہے، ایک سائڈ پہ ہو جاؤ، آنے جانے والے بندے کو تکلیف نہ ہو۔ اور دوسرا معنی علماء نے کیا ہے کہ اگر تم راستے میں بیٹھتے ہو تو راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز موجود ہے تو اس کو ہٹا لو، یہ راستے کا حق ادا ہوگا۔ یہ نہیں کہ راستے میں آ کے موٹر سائیکل کھڑی کر دی،
دوسرے کا خیال ہی نہیں کہ دوسرے نے بھی گاڑی نکال دی ہے. غلط پارکنگ کرنے کی وجہ سے کتنی پریشانی ہوتی ہے. اسلام تو ایک ایک چیز کا خیال رکھتا ہے. 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ راستے میں غلط پارکنگ نہیں کرنا، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، نہ کہ تکلیف والی چیز کو راستے میں کھڑی کر دینا. تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ اگر راستے میں بیٹھنا ہے تو رد السلام، سلام کا جواب دینا ہے. کوئی گزر رہا ہے تو گزرنے والے کو تو نصیحت کر دی کہ جو سواری پر ہے، جو چل رہا ہے، وہ بیٹھے والے کو سلام کرے. تو آپ نے فرمایا کہ تیرا حق کیا ہے؟ دوسرے کا حق یہ ہے کہ تو بیٹھا ہوا ہے اور وہ گزر رہا ہے تو سلام کی ذمہ داری اس پر ہے، جواب کی ذمہ داری تیرے اوپر ہے.